عمل کرتے ہوئے، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو صحیح آپ کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا، انداز بھی اچھا ہوگا. صحیح. اور رہی بات، اچھا چند وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن پر سختی کرنا اور تھوڑا سا رویہ چینج کرنا، تھوڑا سا طبیعت کے اندر جو ہے وہ نرمی سے سختی لانا، وہ بالکل بجا ہوتی ہے. ہوں. ایسی صورت میں جو ہے کوئی کہے کہ بھئی آپ کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے صحیح. اور آپ بولو نہیں نہیں ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہوں. کیونکہ یہ بات حسن اخلاق کی تعلیم بھی رسول اللہ سے لی، اور ہوں. اس بات کی تعلیم بھی رسول اللہ سے لی ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے آپ پر، صحیح. کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلوکی کا مظاہرہ کرے، صحیح. تو اس کے ساتھ پھر پیش آنا ہے. ہوں. دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا. ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اچھے اخلاق سے سمجھانے کی کوشش کی. ہوں. جب وہ نہیں مانے، ہوں. جب وہ آپ کے حسن اخلاق کے باوجود بھی نہیں مانے، تو پھر آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا صحیح. ان کے ساتھ سختی سے. اور اسلام میں کئی جنگیں ہیں جو ہوئی ہیں. صحیح. تو پہلے جو ہے وہ اچھے انداز اور حسن اخلاق کے ساتھ اپنا پیغام دینا ہے. ہوں. ہاں البتہ کوئی مانتا ہے اور آپ پر زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر سختی کا بھی حکم ہے، آپ سختی کریں گے اور اس کو جو ہے وہ پھر اس انداز سے سمجھایا جائے گا. صحیح. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہاں پر ہمارے آج کل کے جو دور میں معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ حسن اخلاق سے تو پیش آتے نہیں ہیں، ہوں. ڈائریکٹ ان کی نگیٹو باتیں ہیں، منفی باتیں، اس کو لے لیا جاتا ہے ہوں. اور سختی کرنا شروع کر دی. اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا. صحیح. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے صحیح. اور وہ جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے. ہوں. پھر اگر سامنے والا آپ کی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے ہوں. جو نہ ہونے مثال کے طور پر آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کو جانی یا مالی یا کاروباری یا نوکری کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا معاشرے کے اندر آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں پھیلاتا ہے ہوں. جس سے آپ کی خراب ہوگی، تو ہوں. ایسی صورت میں پھر اس تھوڑا سا سختی سے بھی سمجھانا چاہیے. پہلے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ ہوں. جناب آپ ایسا نہ کریں. ظاہر ہے آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. صحیح بات. اور قرآن بھی کہتا ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں واضح طور پر فرماتا ہے ہوں. کہ مومنین جو اس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، صحیح. مومنین بھائی بھائی ہیں آپس میں. طرح سے رہنا چاہیے. اب مومن کی ٹانگیں کھینچے، طرز کرے اور خدا نہ خواستہ اس کی بے عزتی اور اس کو ذلیل و رسوا کروانے کے اندر اپنا کردار ادا کرے، تو یہ پھر غلط ہے. صحیح. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من ستر مسلما ہوں. ستر اللہ دنیا والآخرہ. اس ہوں. میں مسلمان مومن کا عیب چھپایا تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا عیب چھپائے گا. صحیح بات. تو کسی کا چوری کرنے کے بجائے، کسی کی ذلت کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے کے بجائے انسان اپنے اوپر رکھ کر سوچے کہ اگر یہی سب میرے ساتھ ہو تو مجھ پر کیا گزرے گی. صحیح بات. تو جب انسان یہ سب سوچ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات سے باز رہے گا. صحیح بات. اچھا اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج کل ہمارے یہاں خاص طور پر ایک تو بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اگر اوور آل جائزہ لیا جائے یا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بیسیکلی تو دو لوگوں پر عائد ہوتی ہے. ایک گھر میں والدین پر، دوسری وہ جس جگہ پڑھنے جاتے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، سینٹرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہاں پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے فی زمانہ کہ آج کل وہاں پر بھی اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ وہاں پر جو باہر کا جو چیزیں ان کو وہاں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں کا اسٹائل، وہاں کا بات کرنا، وہاں کے طریقہ کار، کچھ اس پر بھی ضرورت ہے. جو ہماری حکومت ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ موجود ہے وہ، یا اس کے جو تمام ذمہ داران ہیں ان پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں؟
جی بالکل. دیکھیں اصل جو کمی ہے نا دو چیزوں کی ہے. ایک تو تعلیم کی کمی, دوسری تربیت کی کمی. ہوں ٹھیک ہے, بس بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر تعلیم تو بہت زبردست ہے ہوں لیکن تربیت نہیں ہے. جگہ ایسی ہیں جہاں پر تربیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن تعلیم نہیں ہے. اب ظاہر ہے تعلیم ہوگی, پتہ ہوگا تبھی تو تربیت ہوگی اچھی. ایک چیز کی معلومات ہی نہیں ہے, پتہ ہوں ہی نہیں ہے, تو تربیت کس طرح؟ صحیح تو تعلیم اور تربیت یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. صحیح یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں, مدارس ہوں, جامعات ہوں, البتہ کوئی بھی جگہ ہو اس دنیا کی, وہاں پر جو ہے یہ دو چیزیں لازمی ہے, تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت, یہ لازم اور ملزوم ہے. صحیح اب جیسے جو بڑے حضرات ہیں, والدین ہو گئے, ٹیچرز ہو گئے, وہ چھوٹوں یہ کا جو انداز گفتگو ہے ان کے ساتھ کس طرح رکھیں, ان کے ساتھ رویہ کس طرح رکھیں, وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ تعلیم اور تربیت سے پتہ چلے گا. صحیح اور ان کی صحبت سے پتہ چلے گا انہوں نے کس طرح کن لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے. صحیح اور دیکھیں بڑے جو ہے اشخاص وہ اگر تربیت اچھی کرتے ہیں اور چھوٹوں پر شفقت سے بھی تعلیم اچھی رکھتے ہیں ہوں اور اچھے رویے سے پیش آتے ہیں, اور چھوٹے پھر بھی اگر ان کی بات نہیں مان رہے تو ہوں سختی کرنے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں نا, سمجھانے اچھا کے بھی کئی انداز ہوتے صحیح ہیں. لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو بس وہ ڈنڈا لے کر شروع ہو جاؤ اور سختی کرنا شروع کر دو. ہوں اور بھی کئی انداز ہیں گفتگو کے طریقے کے سمجھانے کے. حکیم لقمان سے ہاں ہاں پوچھا گیا آصف بھائی ہوں کہ تربیت کس طرح کی جائے, ہوں تو آپ نے فرمایا کہ محبت سے کرو, اور محبت والا رویہ رکھو, شفقت والا رویہ رکھو, تو کام آسان ہو جاتا ہے. اچھا تو آپ سے پھر پوچھا کہ حضور اگر محبت سے بھی کام نہ بنے ہوں اور تو پھر صورت میں کیا کیا جائے؟ صحیح تو حکیم لقمان نے بڑا خوبصورت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری محبت میں کمی رہ گئی ہوگی, صحیح بات تمہاری صاحب صحیح بات محبت کے اندر جو ہے وہ کمی رہ گئی ہوگی, اس وجہ سے وہ کام نہیں ہوا. اپنے خلوص اور محبت کو مزید بڑھا دو. صحیح تو جب انسان اس بات پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو آصف بھائی راستے کھلتے ہیں اور ہوں معاملات آسان ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ کوٹ کروں گا, اس واقعے سے یہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اور بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, اس سے جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. حضور سیدی مرشدی رہبری حضور شیخ محی الدین صحیح حضرت غوث اعظم جیلانی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں رحمہ کا یہ واقعہ ہے. ہوں مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ کی محفل لگی ہوئی تھی, تو لوگوں نے اس کا ذہن بنایا کہ آپ جو ہے وہ حضور غوث پاک سے بیعت ہو جائیں, ہوں مرید ہو جائیں. ہوں اچھا, اب بیعت کا اس کا ذہن تو بنا, لیکن اس نے دو اپنی شرطیں رکھی. ہوں حضور غوث پاک سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا لیکن میری دو شرطیں. اچھا اب بظاہر تو شرط کسی بڑے کے سامنے رکھو تو بڑے کو تو غصہ آ جانا چاہیے یار کہ آپ چھوٹے ہو گئے مجھ سے شرط بنوا دو, ہوں لیکن آپ کا اخلاق حسن اخلاق اور کردار پر قربان جائیے. ہوں ظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, آل رسول ہیں, ہوں وہی جو تربیت بعض آپ کے آباء و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اسی پر آپ کامزن ہیں. صحیح آپ فرماتے ٹھیک ہے آپ بتائیں اپنی کیا شرطیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں ایک تو چور ہوں, چوری کرتا ہوں, تو میں بیعت ہو جاؤں گا لیکن آپ مجھے چوری کے لیے منع نہیں کریں گے. دوسرا صحیح یہ کہ میں شراب پیتا ہوں ہوں تو آپ مجھے شراب کے لیے بھی نہیں کریں گے. صحیح حضور غوث پاک مسکرائے. ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک تمہاری یہ دو شرطیں ہیں ہوں لیکن ایک شرط کو تم نے ماننی ہوگی. ہوں تو کہتا ہے کیا شرط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے کہ جب کسی بھی نماز کا ٹائم ہوگا تو تم اس نماز کے لیے اذان دو گے اس ٹائم پر, اچھا اور میں صرف آپ کو اذان دینی ہے. اس نے سوچا بڑی آسان سی بات ہے, کہیں بھی جب اذان کا ٹائم ہوگا میں اذان دے دوں گا. ہوں آپ نے فرمایا لازمی نہیں آپ مسجد میں جا کر اذان دو, آپ کہیں بھی گھر پر بھی کسی بھی جگہ جس نماز کا ٹائم ہوگا آپ اذان دو گے, اچھا یہ میری ایک شرط. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. وعدہ ہو گیا اور بیعت بھی ہو گیا. اب گھر پر آیا, اذان کا ٹائم ہوا, کہ اس نے اذان دی. صحیح اذان دینے کے بعد جو ہے وہ اس نے شراب پینے کا سوچا. ہوں جب شراب پینے کا سوچا خیال آیا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور فجر کا ٹائم ہو گیا تو میں ہوں اذان کیسے دوں گا. صحیح تو کیا ہوا کہ اس نے شراب نہیں پی. صحیح پھر فجر بعد اس کو خیال آیا کہ اب پی لیتا ہوں. پھر خیال آیا کہ اگر میں اب پی لیتا ہوں تو پھر زور کی اذان کیسے دوں گا اگر میں اس کو یارا ہوں شراب کے نشے میں رہا. ہوں اس طرح آہستہ آہستہ جو اس کی شراب بھی چھٹ گئی. یہ اللہ رب العزت کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے. صحیح اس پاک نے ایک حکمت عملی کے ساتھ اس
کو ان چیزوں سے. اس ٹائم تو منع نہیں کیا کہ نہیں تمہیں شراب پینی ہے اور تم نے چوری بھی نہیں کرنی ہے, سختی بھی مطلب نہیں کی. آپ نے ایک حکمت کے تحت جو ہے ان چیزوں کو چھڑوایا. جب اس کی شراب چھڑ